السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک یمن کا بادشاہ پرویز کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہا کرتا تھا۔ اس لیے آج کل ملک میں ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ پرویز کے مرنے کے بعد ملک کا بادشاہ کون بنے گا، کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا بلکہ 3 بیٹیاں تھیں، اور ملک یمن کا قانون تھا کہ یہاں کسی عورت کو تخت پر بٹھایا نہ جا سکتا تھا۔ اس لیے اس قانون کے مطابق ان تینوں بیٹیوں میں سے کوئی بھی ملکہ نہ بن سکتی تھی۔ تو پھر آئندہ بادشاہ کون ہو سکتا ہے، اس بات پر ہر شخص غور کر رہا تھا، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بادشاہ خود بھی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان رہا کرتا تھا، اور اس نے اتفاق سے ایک بار شاہی حکیموں کی ہونے والی گفتگو سن لی تھی، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ مزید 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اب وہ بستر پر لیٹا ہوا یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ملک کا بادشاہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے بوڑھے وزیر اعظم کو بلا کر جب اس مسئلے پر بات کی تو وزیر اعظم نے بتایا کہ اس نے خود بھی اس مسئلے پر کافی غور کیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی ترتیب آئی ہے کہ تینوں شہزادیوں کی شادی کا اعلان کر دیا جائے، اور پھر ان تینوں کے شوہروں میں سے جو بھی بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہوگا اسے آئندہ بادشاہ منتخب کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا وزیر اعظم۔ جس طرح بڑا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، اسی طرح ظاہر ہے بڑی بیٹی کا شوہر ہی بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، بیٹوں کی بات ہے، لیکن شہزادیوں کے شوہر بہرحال غیر آدمی ہوں گے، کسی حق کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے تینوں شہزادیوں کی شادی کے بعد میں ان تینوں کی ذہنی، جسمانی اور فطری صلاحیتیں دیکھ کر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ ملک کی عوام بھی اس سے مطمئن ہوں، ورنہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، اور ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کی نظریں بھی یمن پر لگی ہوئی ہیں، وہ بھی لوگوں کی ناراضگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر اقدام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور بادشاہ نے سر ہلا دیا، لیکن شہزادیوں کی منگنی تو نہیں ہوئی، پھر ان کی شادی اس قدر جلد کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، جناب اگر آپ اعلان کر دیں کہ تینوں شہزادیوں کی شادی کی جا رہی ہے اور ان کے شوہروں میں سے آئندہ بادشاہ منتخب کیا جائے گا، تو مجھے یقین ہے بے شمار ملکوں کے شہزادے خود بخود یہاں کھینچی چلے آئیں گے۔ اس کے بعد شہزادیوں کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ خود اپنی پسند سے ان میں سے کسی شہزادے کو اپنا شوہر منتخب کر سکتی ہیں۔ بوڑھے وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، بالکل درست تجویز ہے، اس طرح شہزادیوں کو بھی آزادی مل جائے گی کہ وہ اپنی مرضی کے شہزادوں سے شادی کر لیں۔ تم اس کا اعلان کروا دو، میں اب جلد از جلد یہ کام مکمل کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے کہا، اور وزیر اعظم سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا اور پھر اجازت لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد تینوں شہزادیوں کی شادیاں ہو گئی۔ بڑی شہزادی کا نام گلاب تھا اور گلاب شہزادی کے شوہر کا نام شہزادہ نادر تھا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان تھا، جس کی شاندار بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ اپنی بہادری کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ دوسری شہزادی کا نام صبا تھا اور صبا شہزادی کے شوہر کا نام شہزادہ ارجمند تھا۔ شہزادہ ارجمند دبلے پتلے جسم کا مالک تھا، لیکن اس کی بڑی اور فراخ پیشانی ظاہر کرتی تھی کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ تیسرے اور سب سے چھوٹی شہزادی کا نام یاسمین تھا اور شہزادی کے شوہر کا نام شہزادہ بطور تھا۔ شہزادہ بطور عام سے قد کا نوجوان تھا، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل احمق لگتا تھا۔ نہ جانے شہزادی یاسمین کو اس کی کیا ادا پسند آ گئی تھی کہ اس نے اس سے شادی کر لی تھی، اور شہزادہ بطور کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کسی ملک کا شہزادہ ہے۔
اور کہاں سے آیا ہے، جبکہ باقی دو شہزادوں کے متعلق سب جانتے تھے کہ وہ یمن کے ہمسائے بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ اور اب بادشاہ اور وزیر اعظم یہی سوچ رہے تھے کہ ان تینوں میں سے کسے آئندہ بادشاہ منتخب کیا جائے۔ ان میں سے بادشاہ کا خیال تھا کہ شہزادہ نادر آئندہ بادشاہ بننے کے لیے بہترین آدمی ہے، کیونکہ وہ بے حد بہادر ہے اور بہادر آدمی دشمنوں کی سلطنت کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے۔ جبکہ بوڑھے وزیر اعظم کو شہزادہ ارجمند پسند تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق عقل مندی بادشاہ کے لیے انتہائی ضروری شرط ہے اور عقل مند آدمی اچھا بادشاہ بن سکتا ہے۔ جبکہ شہزادہ بطور کو دونوں نے ہی مسترد کر دیا تھا۔ دونوں کے خیال کے مطابق وہ احمق تھا اور احمق کسی طرح بھی بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ بادشاہ سلامت ہمیں جلدی نہ کرنی چاہیے، 1-2 مہینے ان کا رویہ دیکھنا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح گھل مل جائیں۔ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی میں کوئی غلط فیصلہ کر دیں، وزیر اعظم نے کہا۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وزیر اعظم بادشاہ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بادشاہ آج کل زیادہ بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے وہ اپنے خاص کمرے میں بستر پر لیٹا رہتا تھا اور وہیں سچ سے ملاقات کرتا تھا۔ وزیر اعظم کے جانے کے بعد بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں گفتگو سی چھا گئی اور وہ سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک خاص کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر شہزادہ بطور کی شکل نظر آئی۔ وہ سر اندر کر کے جھانک رہا تھا۔ جب اس نے بادشاہ کو سوئے ہوئے اور کمرے کو خالی دیکھا تو وہ اندر آ گیا۔ اس نے شہزادوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر تاج بھی تھا، لیکن شکل سے وہ ویسے ہی احمق اور بے وقوف نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندازے میں بڑی بے چینی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بادشاہ کے بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ بادشاہ اس کے خیال کے مطابق گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے بستر کے قریب کھڑا غور سے بادشاہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور خنجر کو ہاتھ میں پکڑ کر اس نے جیسے ہی ہاتھ اونچا کیا، اچانک اسے دروازے کی طرف کھٹکا سا سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے بھی کروٹ بدل لی۔ شہزادہ بطور نے گھبرا کر جلدی سے خنجر واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اسی لمحے بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے جب اپنے سر پر شہزادہ بطور کو کھڑے دیکھا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شہزادہ بطور؟ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جناب، میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شہزادی یاسمین سے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، شہزادہ بطور نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں شدید گھبراہٹ تھی، ایسی گھبراہٹ جیسے کسی چور کو اچانک چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے۔ لیکن پھر شہزادی یاسمین کو ساتھ آنا چاہیے تھا اور یہ وقت ہے مزاج پروسی کا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تم اجازت لیے بغیر اندر کیسے آ گئے؟ بادشاہ کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ شہزادی یاسمین سو رہی ہے جناب، اور جب وہ سو جائے تو پھر چاہے ان کے کانوں کے ساتھ ڈھول بھی بجائیں تو وہ نہیں اٹھتی، اس لیے جناب وہ ساتھ نہیں آ سکتی تھی۔ اور مزاج پروسی کا وقت تو میرے خیال میں یہی ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں تو اسی وقت مزاج پروسی کی جاتی ہے۔ اور جناب جہاں تک اجازت کا سوال ہے، میں اجازت لینے کے لیے تو انتظار میں کھڑا تھا، کب جاگے تو میں آپ سے اجازت لوں اور پھر آپ کی مزاج پروسی کروں، شہزادہ بطور نے احمقوں کے سے انداز میں کہا۔ جاؤ، بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بہت اچھا جناب، آئندہ مزاج پروسی ہی نہ کروں گا، شہزادہ بطور نے جلدی سے جواب دیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ احمق شہزادی یاسمین نہ جانے اس کے دماغ میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔
جو اس نے اس احمق کو شوہر منتخب کر لیا ہے، بادشاہ نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس میں زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے دروازے سے ایک مسلح دربار اندر داخل ہوا۔ تم نے شہزادہ بطور کو اندر کیوں آنے دیا؟ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، حضور، وہ شہزادہ ہے حضور، ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ حضور دربار نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، سنو، آئندہ کوئی شہزادہ ہو یا شہزادی، کسی کو بغیر میری اجازت کے اندر مت آنے دینا۔ بادشاہ نے کہا، جی حضور، آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ دربار نے جواب دیا اور بادشاہ نے اسے واپس جانے کا حکم دے دیا اور پھر کروٹ بدل کر اطمینان سے سو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ دربان کسی کو بھی اندر نہ آنے دے گا۔ تم واقعی سر سے پیر تک احمق ہو۔ میں نے تمہیں یہ تو نہ کہا تھا کہ تم بس اونٹ کی طرح منہ اٹھائے سیدھے بادشاہ کے خوابگاہ میں پہنچ جاؤ اور اسے قتل کر دو؟ اگر تم پکڑے جاتے تو جانتے ہو کہ کس قدر عبرتناک سزا ملتی۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی شہزادی یاسمین نے غصے سے آگ ببولا ہوتے ہوئے کہا، شہزادہ بطور اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تو تمہارا حکم مانا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اب بادشاہ کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ شہزادہ بطور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے بات کی تھی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ سنو باتور، میں نے تم سے شادی سوچ سمجھ کر کی ہے۔ تم انتہائی احمق آدمی ہو اور میں چاہتی ہوں کہ دوسری شہزادوں کے بجائے تم بادشاہ بن جاؤ۔ اس طرح میں ملکہ بن جاؤں گی اور پھر نام صرف تمہارا استعمال ہوگا، جبکہ اصل حکومت میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ شہزادی یاسمین نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزادہ بطور نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، سنو، اس کے لیے ہمیں ایک لمبا کھیل کھیلنا ہوگا۔ اور اب میں نے بادشاہ کو قتل کرانے والا خیال ترک کر دیا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ بادشاہ کو قتل کرانے کے ساتھ شہزادہ نادر اور شہزادہ ارجمند کو بھی بیک وقت قتل کرا دیا جائے۔ اس طرح بادشاہ کے مرنے پر تم مرتے جاؤ گے اور تمہیں یقیناً بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن اب میں نے خیال بدل دیا ہے، کیونکہ شہزادہ نادر اور شہزادہ ارجمند کا اکٹھا قتل ہونا ناممکن ہے۔ وہ بے حد بہادر اور عقل مند ہیں۔ شہزادی یاسمین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے حکم کرو شہزادی، میں ان دونوں کے سر ابھی تمہارے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ شہزادہ بطور نے فوراً ہی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور شہزادی یاسمین بے اختیار ہنس پڑی۔ بس رہنے دو، مجھے معلوم ہے تم جتنے بہادر ہو، لیکن سنو، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو پھر اب جو میں نے ترتیب سوچی ہے اس میں تمہیں میرا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ شہزادی یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا پورا ساتھ نہ دوں گا تو اور کون دے گا؟ آخر میں تمہارا شوہر ہوں۔ شہزادہ بطور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو، اب میں نے یہ ترتیب سوچی ہے کہ کسی طرح بادشاہ اور وزیر اعظم کے سامنے تمہیں شہزادہ نادر اور شہزادہ ارجمند دونوں کے مقابلے میں زیادہ بہادر اور زیادہ عقل مند ثابت کر دیا جائے۔ اس طرح بادشاہ اور وزیر اعظم دونوں ہی تمہیں خود بخود آئندہ بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ شہزادی یاسمین نے کہا، ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میں ہی ہوں۔ شہزادہ بطور نے بڑا سا منہ ہلاتے ہوئے کہا، خاموشی سے میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے بہادر اور عقل مند ہو۔ زیادہ باتیں کی تو ابھی تمہاری گردن دبا کر تمہارا خاتمہ کر دوں گی۔ شہزادی یاسمین نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور شہزادہ بطور تھم کر خاموش ہو گیا۔ سنو، تم بادشاہ اور وزیر اعظم کے سامنے چیلنج کر دینا کہ تم شہزادہ نادر سے زیادہ بہادر اور شہزادہ ارجمند سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس بات پر یقیناً بادشاہ اور وزیر اعظم ثبوت طلب کریں گے۔
شہزادہ نادر تلوار چلانے میں ماہر ہے اور اس کے پاس اس کی خصوصی تلوار ہے، لیکن میں اس کی تلوار دستے کے پاس سے جوڑ کر کمزور کر دوں گی، اور تم نے یہی شرط لگانی ہے کہ جو دوسرے کی تلوار توڑ دے گا وہ فاتح ہوگا۔ اور پھر مقابلہ شروع ہوتے ہی تم زور سے اپنی تلوار نادر کی تلوار پر مار دینا، جھٹکا لگنے سے تلوار ٹوٹ جائے گی، اس طرح تم فاتح قرار دیے جاؤ گے۔ اور رہ گیا شہزادہ ارجمند سے مقابلہ، تو تم کہہ دینا کہ اگر میرے ایک سوال کا جواب شہزادہ ارجمند دے دے تو وہ فاتح، اور اگر نہ دے تو تم فاتح، اور پھر تم شہزادہ ارجمند پر سوال کر ڈالو گے، تربوز گول اور خربوزہ لمبا کیوں ہوتا ہے؟ شہزادی یاسمین نے کہا، اوہو کیا شاندار سوال ہے، ویسے مجھے یہ دونوں ہی بے حد پسند ہیں، میں بڑے شوق سے انہیں کھاتا ہوں۔ شہزادہ بطور نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہنس رہے ہو، اچھا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ شہزادی یاسمین نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا، لو اب اتنے سادے سے سوال کا جواب بھی مجھے نہیں آتا۔ تربوز اس لیے گول ہوتا ہے کہ دنیا گول ہے، اور خربوزہ اس لیے لمبا ہوتا ہے کہ تمہارا قد لمبا ہے۔ شہزادہ بطور نے جواب دیا اور شہزادی یاسمین ہنس پڑی۔ سنو، تمہارے اس سوال پر لازماً بادشاہ اور وزیر اعظم اور درباری ہنس پڑیں گے، لیکن شہزادہ ارجمند لاکھ عقل مند سہی، وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ میاں نے انہیں بنایا ہے، اسی طرح ہے۔ لیکن تم جواب دینا کہ یہ جواب نہیں ہے، اور پھر اصل جواب دیتے ہوئے بادشاہ سلامت کو بتانا کہ تربوز اس لیے گول ہوتا ہے کہ اس کا بیج گول ہوتا ہے، اور خربوزہ اس لیے لمبا ہوتا ہے کہ اس کا بیج لمبا ہوتا ہے۔ لیکن شہزادی، تربوز کا بیج تو گول نہیں ہوتا، وہ تو لمبا ہوتا ہے۔ شہزادی بطور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے ملک میں جو تربوز پیدا ہوتا ہے اس کا بیج گول ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں بیج لمبا ہوتا ہوگا، اس لیے تمہارا جواب صحیح سمجھا جائے گا، اور تم شہزادہ ارجمند سے زیادہ عقل مند سمجھے جاؤ گے، اور پھر شرط کے مطابق تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ شہزادی یاسمین نے کہا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ شاید شہزادہ بطور کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے اس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ شہزادہ ارجمند تم پر کوئی سوال نہ کر دے اور تم احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھے رہ جاؤ۔ شہزادی یاسمین نے رکتے ہوئے کہا، وہ کیسے سوال کر ڈالے گا؟ میں سوال کے ساتھ ہی رسی باندھ کر اسے دور سے ہی کمان کی طرح شہزادہ ارجمند پر ڈال دوں گا۔ شہزادہ بطور نے بڑی سنجیدہ لہجے میں کہا تو شہزادی یاسمین منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف چل پڑی۔ ظاہر ہے شہزادہ بطور کی احمقانہ بات نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس احمق سے شادی کی تھی تاکہ اس کے بادشاہ بننے کے بعد وہ اصل بادشاہ بن سکے۔ دربار عام لگا ہوا تھا، تخت پر یمن کا بادشاہ پرویز بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی بوڑھا وزیر اعظم اپنی کرسی پر موجود تھا، دائیں ہاتھ پر پہلی شہزادی گلاب کی کرسی تھی، اس کے بعد شہزادی صبا اور پھر شہزادی یاسمین بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر ان سے کافی فاصلے پر تھے، دوسرے درباری بھی موجود تھے، اور ملک کے انتہائی معزز اور رئیس لوگوں کو بھی اس دربار میں بلایا گیا تھا۔ یہ دربار اس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا کہ نئے بادشاہ کا چناؤ ہو سکے، کیونکہ شہزادہ بطور نے چیلنج کیا تھا کہ وہ شہزادہ نادر سے زیادہ بہادر اور شہزادہ ارجمند سے زیادہ عقل مند ہے، اس لیے اسے بادشاہ منتخب کیا جائے۔ پہلے تو بادشاہ اس کی بات کو امکانہ بات سمجھ کر ٹالتا رہا، لیکن جب شہزادہ بطور نے مستقل اصرار شروع کر دیا تو بادشاہ نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا، اور وزیر اعظم نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اگر شہزادہ بطور کہتا ہے تو دربار عام میں
اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس طرح شہزادہ بطور سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور پھر رہ جائیں گے شہزادہ نادر اور شہزادہ ارجمند، تو ان کا بھی کسی نہ کسی طرح فیصلہ کر لیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے دربار عام کا اعلان کر دیا، اور اب دربار عام اس مقصد سے لگایا ہوا تھا، وزیر اعظم شہزادہ بطور سے پوچھو کہ کیا وہ اب بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا، اور وزیر اعظم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پورے دربار کو پہلے نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے بارے میں وضاحت کی، اور پھر شہزادہ بطور سے مخاطب ہوا، شہزادہ بطور، کیا آپ اپنے چیلنج پر قائم ہیں؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ بالکل قائم ہوں، بلکہ قائم شدہ ہوں، شہزادہ بطور نے جواب دیا۔ تو سارا دربار بے اختیار ہنسنے لگا۔ تم شہزادہ نادر اور ارجمند سے کسی طرح مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ جناب، شہزادہ نادر کہتا ہے کہ میں تلوار چلانے میں ماہر ہوں، مجھ سے مقابلہ کر کر دکھائے۔ اگر میں اس کی تلوار توڑ دوں تو میں شہزادہ نادر سے زیادہ بہادر سمجھا جاؤں گا، اور اگر شہزادہ نادر میری تلوار توڑ دے تو شہزادہ نادر مجھ سے زیادہ بہادر۔ اسی طرح شہزادہ ارجمند کے ساتھ بھی عقل مندی کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ میں عقل مند ہوں۔ شہزادہ بطور نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ شہزادہ ارجمند تک مقابلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شہزادہ نادر ہی اس احمق شہزادے کو شکست دے دے گا۔ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ اچانک شہزادی یاسمین نے اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو شہزادی؟ ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہیں تمہارے دونوں بہنوں سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، لیکن تم نے شادی کے لیے اس احمق شہزادے کو نہ جانے کیوں چن لیا ہے۔ اب اسے سمجھاؤ کہ وہ مقابلہ نہ کرے۔ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے شہزادہ بطور سے شادی بہت سوچ سمجھ کر کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مقابلے سے پہلے آپ شہزادہ بطور کو احمق قرار دے رہے ہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے شہزادہ بطور شہزادہ ارجمند سے زیادہ عقل مند ثابت ہو جائے اور شہزادہ نادر سے زیادہ بہادر۔ پھر آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ شہزادی یاسمین نے کہا، اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہرحال ہم انصاف کریں گے، اور انصاف یہی کہتا ہے کہ اگر واقعی شہزادہ بطور دونوں شہزادوں کو شکست دے دے تو پھر آئندہ بادشاہ وہی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، آپ پورے دربار سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی کو اعتراض ہو۔ شہزادی یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں بادشاہ کا فیصلہ منظور ہے۔ سب درباریوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بے آواز ہو کر جواب دیا، ٹھیک ہے، مقابلہ شروع کیا جائے۔ شہزادی یاسمین نے مطمئن انداز میں کہا، اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی بے حد عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ چلاک بھی تھی کہ اس نے ایک بے وقوف کو بادشاہ بنانے کا پورا ڈرامہ اس طرح کھیلا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ آخر کار شہزادہ بطور ہی کامیاب رہے گا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے ایک ایسی تلوار بنوائی ہوئی تھی جو بالکل شہزادہ نادر کی مخصوص تلوار جیسی تھی۔ دونوں تلواروں میں فرق نہ تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ دوسری تلوار کے دستے کے ہاتھ چھوڑ کر انتہائی کمزور کیا گیا تھا۔ دوسری تلوار کے دستے کے ہاتھ جوڑ انتہائی کمزور تھا، اور اس نے ایک کنیز کو بھاری رشوت دے کر تلوار تبدیل کرا دی تھی، اور اب شہزادہ نادر کے پاس وہی تلوار تھی جو چلاک شہزادی نے تیار کرائی تھی۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہزادہ نادر تلوار نیام سے نکال کر درمیان میں آ گیا۔ اس کے لبوں پر ایسی طنزیہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ ایک لمحے میں شہزادہ بطور کو شکست دے دے گا۔ شہزادہ بطور بھی تلوار لہراتا ہوا
اس کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر بادشاہ کے اشاروں پر مقابلہ شروع ہو گیا۔ تم پہلے اپنی تسلی کر لو شہزادے بطور، جب تم تھک جاؤ گے تو پھر میں وار کروں گا۔ شہزادہ نادر نے فخریہ لہجے میں کہا، اچھا تو پھر دیکھو میں کتنا بہادر ہوں۔ شہزادہ بطور نے کہا اور تیزی سے تلوار کا وار اس نے شہزادے نادر پہ کیا۔ اس کے انداز میں اناڑی پن تھا، اس لیے شہزادہ نادر نے بڑے اطمینان سے اپنی تلوار سامنے کر کے اس کا وار روکنا چاہا، لیکن جیسے ہی شہزادہ بطور کی تلوار شہزادہ نادر کی تلوار سے ٹکرائی، چھن کر آواز کے ساتھ ہی شہزادہ نادر کی تلوار ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ صرف اس کا دستہ شہزادہ نادر کے ہاتھ میں رہ گیا اور پورا دربار زبردست نعروں سے گونج اٹھا۔ شہزادہ نادر انتہائی حیرت سے اپنی تلوار کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو اس کی تلوار بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اوہو، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز! بہرحال شہزادہ بطور مقابلہ جیت گیا تھا، بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور شہزادہ بطور خوشی سے ناچنے لگا۔ شہزادہ نادر نے بڑا احتجاج کیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن بادشاہ نے اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کی اور پورا دربار بھی بادشاہ کے ساتھ مل گیا، اس لیے مجبوراً شہزادہ نادر کو اپنی کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ اب شہزادہ ارجمند کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، لیکن یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ بادشاہ نے شہزادہ بطور سے کہا، جناب بڑے آسان سی بات ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر شہزادہ ارجمند اس کا جواب دے دے تو وہ جیت جائے گا، ورنہ اس کا جواب میں دوں گا، اور اگر میرا جواب درست ہوا تو میں جیت جاؤں گا۔ شہزادہ بطور نے اپنی بیوی کی سکھائی ہوئی بات فوراً کر دی اور شہزادہ ارجمند نے بھی مسکراتے ہوئے اسے تسلیم کر لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ بطور احمق آدمی ہے، وہ لازماً کوئی احمقانہ سوال ہی کرے گا اور وہ آسانی سے اس کا جواب دے دے گا۔ شہزادہ ارجمند، بتاؤ کہ تربوز گول کیوں ہوتا ہے اور خربوزہ لمبا کیوں ہوتا ہے؟ شہزادے بطور نے فوراً ہی سوال کر دیا اور اس کا جواب سن کر پورا دربار کینکوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ بھی بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ شہزادہ ارجمند نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بس یہ ہے تمہارا جواب؟ اس عقل پر تم اکڑ رہے تھے، میں دیتا ہوں اس کا جواب۔ شہزادہ بطور نے اکڑاتے ہوئے کہا، اور سارا دربار چونک کر شہزادہ بطور کو دیکھنے لگا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتا ہے۔ سنو میرا جواب، تربوز اس لیے گول ہوتا ہے کہ اس کا بیج گول ہوتا ہے، اور خربوزہ لمبا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا بیج لمبا ہوتا ہے۔ شہزادہ بطور نے جواب دیا تو سارا دربار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، کیونکہ واقعی شہزادہ بطور کا جواب شہزادہ ارجمند کے جواب سے زیادہ عقل مندانہ تھا۔ شہزادہ بطور کا جواب صحیح ہے، یکدم سارے دربار نے بے آواز ہو کر کہا، اور خود بادشاہ اور وزیر اعظم کو بھی اس کا جواب بے حد پسند آیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر شہزادہ بطور کی فتح کا اعلان کر دیا۔ حیرت ہے، کمال ہے، جیسے ہم احمق سمجھتے رہے وہ تو واقعی بہادر ہے کہ ایک ہی وار سے اس نے تلوار توڑ دی، اور عقل مند بھی ہے، اس قدر مشکل سوال کا اس قدر صحیح جواب بھی دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں شہزادہ بطور کو ملک یمن کا بادشاہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں، بادشاہ نے کہا، اور سارے دربار نے بادشاہ کے فیصلے کی تائید کر دی۔ میں خود تخت سے دستبردار ہوتا ہوں، شہزادہ بطور آج سے ملک یمن کا بادشاہ اور شہزادی یاسمین ملکہ ہوں گی۔ بادشاہ نے دوسرا اعلان کیا، اور پھر واقعی شہزادہ بطور کو اسی وقت تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج پوشی کی گئی، اس کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا گیا۔ شہزادہ نادر اور شہزادہ ارجمند کو بھی مجبوراً یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔ اس طرح چالاک اور عقل مند شہزادی یاسمین ملکہ بننے میں کامیاب ہو گئی،
اور ظاہر ہے کہ شہزادہ بطور کے پاس تو نہ عقل تھی اور نہ بہادری، اس لیے شہزادہ بطور تو نام کا ہی بادشاہ تھا، اصل حکومت تو شہزادی یاسمین کر رہی تھی، اسی کا حکم چلتا تھا اور وہ خوش تھی، بے حد خوش کہ اس نے چالاکی اور عقل بندی سے اپنے آپ کو ملکہ بنا ہی لیا۔ پیارے دوستو، اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔